إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، میں نے سورہ ہجر کی چند آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ 2 دن پہلے سعودیہ سے ایک ہمارے بڑے قابل احترام بزرگ شیخ ہیں، انہوں نے یہ مجھے آیات بھیجی تھی۔ حرم کے ایک امام ان کی تلاوت کر رہے تھے اور وہ تلاوت کرتے ہوئے خود بھی رو رہے تھے اور جو پورا مجمع تھا وہ بھی رو رہا تھا، اور میں جب ان آیات کو میں نے سنا تو میری بھی کیفیت جو ہے وہ بدل گئی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان آیات سے آج کا جمعہ ہے، ان آیات کے ساتھ ہم جو ہے وہ تھوڑا سا درس حاصل کریں۔ یہ آیات جو اللہ رب العزت نے فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون، کہ جو متقی ہیں یقیناً وہ اللہ کی جنتوں میں ہوں گے، وعیون اور نہروں میں ہوں گے۔ جنت جو ہے وہ کہتے ہیں باغ کو، بہشت کو، اور عیون جو ہے یہ عین کی جمع ہے، یہ کہتے ہیں نہروں کو، چشموں کو۔ ان المتقین فی جنات وعیون، اور فرمایا ادخلوها بسلام آمنین، اور اللہ کے فرشتے انہیں آوازیں دے رہے ہوں گے، ہر طرف سے انہیں یہ کہا جا رہا ہوگا ادخلوها، ان جنتوں میں داخل ہو جاؤ، بسلام، سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ۔ پہلی بات، ان المتقین، جو متقی ہیں وہ اللہ کی جنتوں میں، جہاں اللہ نے نہریں پیدا بنائی ہوئی ہیں، ان جنتوں میں، نہروں والی جنتوں میں داخل ہونے والے۔ اور متقی کون لوگ ہیں؟ متقی وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو شرک سے بچاتے ہیں، جو اہل توحید ہیں، جو اعمال صالحہ کا اہتمام کرتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتے جو ہے وہ ان کو پروٹوکول دیں گے ادخلوها بسلام آمنین، کہ ان جنتوں میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ۔
اور آگے جو اللہ پاک نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، فرمایا ان کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی انسان ہے نا، بعض اوقات کوئی ایسا فیلنگ پیدا ہو جاتی ہے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں، فرمایا جو وہ ایک دشمنی کی، عداوت، بغض، نفرت کی جو فیلنگ ہوتی ہے ہم ان کے دلوں سے نکال لیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم، ان کے سینوں کو ہم پاک کر دیں گے۔ اور آپ نے کئی دفعہ سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کے لیے تیار کیا جا رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کو بھی صاف کیا گیا تھا، اور اسی لیے پھر اللہ کے نبی کی کیفیت یہ تھی کہ جو بھی آتا میرا نبی اسے سینے سے لگا لیتا تھا۔ وَنَزَعْنَا، اب اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے نبی اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ دیوانے جو تیرے گرد گھومتے ہیں یہ کوئی بھی تیرے پاس نہ ہوتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو بھی اللہ پاک نے تیار کیا تھا نبوت کے لیے۔ اور جو انسان ہیں ہمارے دلوں میں یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن جب اللہ جنت میں لے کے جائے گا نا تو سینوں کا جو ہے وہ آپریشن کلین اپ ہوگا، اللہ پاک سینے صاف کر دیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، فرمایا اخواناً، ان کو بھائی بنا کے، آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنا کے ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے، عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور جنت میں جو تخت لگے ہوئے ہوں گے، جو اللہ اکبر آمنے سامنے وہ ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کا جو ہے وہ نظارہ بھی کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے باتیں بھی کر رہے ہوں گے۔ اخواناً عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ، فرمایا اس جنت کے اندر ان کو کوئی تکلیف، کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی درد، کوئی مصیبت آنے والی نہیں ہے، کوئی ان کو ٹچ بھی نہیں کرے گی۔ لا یمسہم فیہا نصب، کوئی دکھ، کوئی غم ان کو جو ہے وہ ٹچ بھی نہیں کرنے والا اس دنیا میں۔ دنیا تو ہے ہی ٹرائل کی جگہ، دنیا تو ہے ہی دارالامتحان، اس میں آزمائشیں آتی ہیں، اللہ کے نیک بندوں پہ بھی آزمائشیں آتی ہیں، لیکن جنت میں فرمایا کوئی ایسی چیز جس سے کسی کو کوئی دکھ پہنچے، کسی کو تکلیف پہنچے، وہ بندے کو ٹچ بھی نہیں کرے گی۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ کبھی ان کو جنت سے نکالا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہنا۔ دنیا میں ہم آئے ہیں ایک وقت کے لیے، پھر ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن جنت جو ہے اس میں کبھی نہیں نکالا جانا، اسی میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں نبی عبادی، اے میرے نبی میرے بندوں کو بتا دو، انی انا الغفور الرحیم، میں تمہارا رب بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہوں، مجھ سے بڑھ کے کوئی معاف کرنے والا، مجھ سے بڑھ کے کسی کے پاس رحم نہیں ہے۔ نبی عبادی، میرے بندوں کو یہ بتا دو، اور ساتھ ان کو یہ بھی بتا دو نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ اللہ ربی اللہ ربی، میرے عزیز بھائیوں، میں نے جیسے عرض کیا کہ جنت جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور اس میں اللہ پاک نے نہریں، سورہ محمد کے اندر اللہ پاک نے فرمایا مثل الجنۃ التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، کہ وہ جنت جو اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے تیار کی ہے، اللہ اکبر، اس میں نہریں ہیں۔ ایک نہر فرمایا، 4 قسم کی نہریں، ایک نہر ایسے پانی کی جو پانی نہ اس کا رنگ بدلتا ہے، نہ اس کا ٹیسٹ چینج ہوتا ہے، اور فرمایا لم یتغیر، اس کا غیر آسن، وہ خراب ہونے والا نہیں ہے، اور ایک نہر فرمایا دودھ کی لم یتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ چینج نہیں ہوتا، اور ایک نہر فرمایا انہار من خمر لذۃ للشاربین، ایک نہر جو ہے وہ شراب کی جس کا ذائقہ جو ہے وہ پینے والے کو بہت اچھا لگے گا، وانہار من عسل مصفی، اور ایک نہر جو ہے وہ فرمایا ہنی کی، شہد کی، بالکل کلین اور کلیئر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ نہریں جو ہے وہ جنت میں عطا فرمائے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی عطا فرمانا۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہ ہم جنت کا سوال کرتے ہیں، اللہ جہنم سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ فرماتا ہے ادخلوها بسلام آمنین، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔
حضرت ابو سعید خدری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت میں جائیں گے تو جنت میں جب وہ چلے جائیں گے ان کو ان کے مقامات مل جائیں گے تو ایک منادی کرنے والا اعلان کرنے والا اناؤنسمنٹ کرے گا ینادی منادن ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اے جنت والو آج کے بعد صحت ہی صحت ہے بیماری تمہارے قریب بھی نہیں ہے ان تصحوا ولا تسقموا ابدا آج کے بعد کبھی تم نے بیمار نہیں ہونا وان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا آج کے بعد زندگی ہی زندگی ہے موت نہیں آنی مرنا نہیں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ منادی کرنے والا منادی کرے گا کہ آج کے بعد جوانی ہی جوانی ہے کیونکہ بڑھاپا بھی تمہارے قریب نہیں آئے گا اللہ اکبر جوانی ہی جوانی ہے بڑھاپا بھی قریب نہیں آئے گا اور فرمایا آج کے بعد اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اور یہ نعمتیں کبھی تمہیں چھوڑ کے نہیں جائیں گی کبھی ان نعمتوں سے تمہیں محروم نہیں کیا جائے گا اللہ اکبر اور میرے بھائیوں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ اللہ سینوں کو صاف کریں گے کوشش کریں کہ اس دنیا میں بھی سینے صاف کر لیں اللہ کی قسم یہ ہے بڑا مشکل لیکن جسے اللہ پاک یہ توفیق دے دیتا ہے کہ وہ اپنے سینے کو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے صاف کر دیتا ہے کبھی اس سے اس کی زندگی کی لذت پوچھ کے دیکھیں جب وہ رات کو سوتا ہے تو کس اطمینان کے ساتھ سوتا ہے اور یہ یاد رکھیے یہ حسد کے اندر بغض اور عداوت کے اندر کدورت اور نفرت کے اندر اینمی کی فیلنگ کے اندر رہنے والا بندہ کبھی سکون نہیں پاتا کبھی اسے سکون نہیں ملتا اور نہ اس کا ضمیر اسے سکون دیتا ہے نہ رب العالمین اسے سکون میں رہنے دیتے ہیں وہ پوری زندگی تڑپتے ہوئے گزر جاتا ہے نہ کسی کا نقصان کر سکتا ہے سوائے اپنی بربادی کے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے جنت میں داخل ہوں گے اللہ اکبر فرمایا ان کو جو ہے وہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل ہوگا وہاں کھڑا کر دیا جائے گا اور کھڑا کرنے کے بعد فرمایا لوگ ہیں ان کے کچھ مطالبات ہوتے ہیں اللہ اکبر دونوں ہی جنتی ہیں جی تو دونوں ہی جنتی ہیں لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ یا اللہ اس نے فلاں موقع پہ مجھے یہ کہا تھا یا اللہ اس نے فلاں موقع پہ میرا یہ مجھے نقصان پہنچایا تھا اللہ پاک دونوں کو کھڑا کر لیں گے اور دونوں کا فیصلہ کریں گے اور فیصلہ کرنے کے بعد پھر اللہ پاک جب سینے صاف ہو جائیں گے فرمایا جاؤ آپ جنت میں چلے جاؤ تو بجائے اس کے کہ اللہ وہاں پہ فیصلہ کرے ہم یہاں پہ ہی فیصلہ کر لیں یہاں پہ ہی اپنے سینوں کو صاف کر لیں اللہ اکبر کبیرہ تو میرے عزیز بھائیوں یہ جو توفیق ہے قرآن مجید میں سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ فرمایا جب ان کے سینے غل سے نفرت سے پاک اور صاف کر دیے جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی توفیق سے ہوا ہے اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہمارے پاس کی بات نہیں تھی میرے پاس پاور اور طاقت نہیں تھی کہ میں اپنے سینے کو صاف کرتا میرے اللہ کا کرم تھا کہ جس نے مجھے اس طرف میری رہنمائی کی مجھے راستہ دکھایا اور مجھے ہدایت دی اور آج اسی ہدایت کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت کا وارث بنا دیا وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اورثتموها بما کنتم تعملون آواز دی جائے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث ہو یہ ہیریٹیج ہے یہ جنتیں تمہارا انتظار کر رہی تھی یہ تمہارے عملوں کا نتیجہ آج تمہیں اللہ پاک عطا فرما رہے ہیں اللہ ربی اور آخری پوائنٹ جو ہے لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین کہ وہاں پہ انسان کو کوئی دکھ کوئی غم کوئی تکلیف نہیں آنے والی اللہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ ٹرائل کی زندگی ہے یہ امتحان ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ کبھی مال کے ذریعے ہمارے ایک بھائی اسحاق صاحب ان کے گرینڈ سن ہیں بہت سخت بیمار دعا کے لیے انہوں نے کہا اللہ پاک اس بچے کی صحت و عافیت دے اور کتنے لوگ بیچارے کوئی اپنی بیماری کی پریشانی میں کوئی عزیز و اقارب کی پریشانی میں کوئی اور دکھوں اور تکلیفوں میں لیکن وہ ایک مقام جو اللہ نے رکھا ہے وہ فری آف ٹرائل ہے وہاں کوئی غم نہیں کوئی دکھ نہیں لیکن اس وہاں جانے کے لیے یہ دنیا کی زندگی ہے میرے بھائیوں یہاں ہم نے اس کے لیے تیاری کرنی لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں
کہ اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ابھی ابھی آپ کی اہلیہ، آپ کی بیوی مومنوں کی ماں حضرت خدیجہ آپ کے پاس آنے والی ہیں، وَمَعَهَا إِنَاءٌ، اور ان کے پاس ایک برتن ہے، اس برتن میں آپ کے لیے یا تو وہ کوئی کھانا لے کے آ رہی ہیں، اس میں سالن ہے یا پینے کی کوئی چیز ہے یا کھانے کی کوئی چیز ہے۔ یا رسول اللہ جب وہ آپ کے پاس آئے نا خدیجہ تو کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں اللہ کا سلام کہنا، میں اللہ کا سلام لے کے آیا ہوں، اقرا علیہا السلام من ربہا، ان کے رب کی طرف سے انہیں سلام کہنا، ومنی، یا رسول اللہ میری طرف سے بھی انہیں سلام کہنا، وبشرہا، اور انہیں بشارت دینا، اللہ اکبر، ببیت فی الجنہ، کہ اللہ نے جنت میں ان کا ایک گھر تیار کر رکھا ہے۔ وہ کیسا گھر ہے؟ بقصب، ایسے موتی کا بنا ہوا، ایک ہی موتی، ڈائمنڈ کا ایک ہی پیس ہے، باہر سے سارا گلاس اور چمکتا اور دمکتا ہوا اور اندر سے خالی ہے، اور لا صحب فیہا ولا نصب، اور اس جنت میں نہ انہیں کوئی دکھ اور تکلیف آنے والی ہے، نہ کوئی وہاں پہ پریشانی آنے والی ہے۔ تو یہ وہ آیات تھی، میں یہ چاہتا تھا کہ ہم ان آیات کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزاریں۔ آج کا یہ جمعہ خطبہ جو ہے میرے بھائیو، اللہ کرے ہمیں اسی طرح جنت کے شوق پیدا ہو جائے، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جنت کے شوق تھے۔ اور یقین مانیے جب بندہ کسی چیز کا شوق کرتا ہے نا تو اس کو وہ پا لیتا ہے، اور انشاءاللہ اگر جنت کے شوق ہمارے دل میں پیدا ہو گئے تو پھر انشاءاللہ ہماری پوری زندگی اسی جد و جہد کے لیے گزرے گی کہ ہم نے انشاءاللہ جنت کے وارث بننا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی جنت جو ہے وہ خالی رکھنے کے لیے نہیں بنائی، اللہ نے وہ جنت اپنے بندوں کو دینے کے لیے بنائی ہے، لیکن بندہ اس قابل بنے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى۔ جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم اجعل کلمۃ الاسلام ہی العلیا وکلمۃ الشرک والکفر والبدعۃ ہی السفلی یا رب العالمین۔ اللہم یا شافی الامراض اشف امراضنا وامراض المسلمین۔ اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما